نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کے حوالے سے آج چھٹی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کی عیادت کی بیماری کے عالم میں، اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، اور جو عشرہ مبشرہ صحابہ کہتے ہیں ان میں سے سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ اور یہ وہ صحابی ہیں، ان کی زندگی کا بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑتا اس وقت تک نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ تو اس نے والدہ سے کہا کہ اگر تو میرے اسلام کو پھیرنا چاہتی ہے تو جو مرضی کر لے، میرا اسلام پکا ہے، ایمان پکا ہے، میں دوبارہ نہیں پلٹ سکتا، تیری قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یعنی یہ اس قدر ان کا ایمان مضبوط تھا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں معروف ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس کی دعا قبول ہوتی تھی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بد دعا سے ڈرتے تھے کہ کہیں سعد بن ابی وقاص ہمیں بد دعا نہ دے دے۔ اگر کسی کا اختلاف ہو جاتا فوراً اس سے معذرت کرتے کہ بد دعا نہیں دینا ہمیں۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میری دعائیں کیوں قبول ہوتی تھی، خود بتاتے ہیں، وجہ بتلاتے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تو کھاتا ہے اس کو حلال کا بنا لے، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے اس کے بعد میرا طرز عمل یہ تھا کہ اگر میں کہیں سے کھجور بھی خریدتا تھا تو پوری تحقیق کرتا تھا کہ یہ کھجور آئی کہاں سے، اس دکان والے سے پوچھتا، پھر جہاں سے خریدا ہے وہاں جاتا، حتیٰ کہ میں باغ تک پہنچ جاتا تھا، باغ کے مالک تک، کہ تو نے کس طریقے سے یہ بیچی ہے۔ یعنی اس قدر حلال کا اہتمام کیا، تو اس کے بعد جب بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا۔ تو یہ ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے عیادت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے عیادت کی، اور پھر میں بیماری کے عالم میں تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دیکھ رہے ہیں میری یہ کیفیت ہے، میں بیمار ہوں، بہت زیادہ بیمار تھے، تو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میری زندگی ختم ہو جائے، شاید میں فوت ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ ہے کہ بات یہ ہے، میرا یہ سوال ہے کہ میں چاہتا ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے بعد کوئی میرا وارث نہیں ہے، میرا ایک ہی بیٹا میرا وارث ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بیٹے کی جو میری ملکیت ہے، جو میرا مال ہے، وہ میں اللہ کی راہ میں 2/3 خرچ کر دوں، کیونکہ میرا وارث تو ایک ہی ہے۔ اب ایسا کرو 3 حصے بناؤ، 2 حصے اللہ کی راہ میں دے دو، ایک بیٹے کے لیے چھوڑ دوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ زیادہ ہے۔ تو کہتے اللہ کے رسول پھر میں ایسا کروں کہ آدھا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، آدھا چھوڑ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، یعنی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں صدقہ کر دوں اپنا مال، آدھا مال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الثلث، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں دے دوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں الثلث، یہ صحیح ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے، یہ صحیح ہے، اتنا تو کر سکتا ہے صدقہ، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1/3 کا یعنی اس کو اجازت دی کہ اپنے مال کے 3 حصے کرے، تیسرا حصہ یعنی 1 حصہ 3 میں سے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہے، باقی اولاد کے لیے چھوڑ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیادہ ہے یا بڑا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے اولاد کو کنگال چھوڑ کر جائے، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کو مالدار بنا کر چھوڑ کے جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، جس کا مطلب ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی مال ہے اس کا اگر صدقہ کرنا ہے تو تیسرا حصہ 3 بنا کے تیسرا کر سکتے ہیں، یعنی 1/3، اس سے زیادہ کی اجازت شریعت نے نہیں دی کہ صدقہ کر دے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مرتے وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اب زندگی باقی نہیں ہے، کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ موت آ رہی ہے،
کبھی کبھی اپنی پوری جائیداد صدقہ کر کے چلے جاتے ہیں، فلاں کے نام پر کر دیتے ہیں یا فلاں کے نام پر کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت میں ایک اصول ہے کہ اپنے جو آپ کے وارث ہیں ان کے نام پر آپ اپنی جائیداد نہیں کر سکتے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے اور یہ کہہ دے کہ یہ سارا جتنا میرا مال ہے میرے بیٹے کے لیے، میں بیٹے کے نام پر کر دیتا ہوں، ایسے کہہ کر چلا جائے، اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یا یہ کہہ کر چلا جائے فلاں میری بیٹی ہے اس کے نام پر کر کے جاتا ہوں، تو اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا، باپ کے نام پہ بیٹے کے نام پہ نہیں، بلکہ وہ فوت ہو جائے اگر ایسی وصیت کی ہے تو پھر بھی اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ وراثت شرعی طور پر ہوگی۔ یہ طریقہ کار ہے۔ ایک میں واقعہ بیان کر دوں، ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص کی 4 شادیاں تھیں، ایک شخص کی 4 شادیاں تھیں۔ اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے یہ کیا کہ 4 بیویوں کو اپنی بیماری کے اندر طلاق دے دی، چاروں کو طلاق دے دی، اور یہ کہا کہ جو میری جائیداد ہے وہ میرے بیٹوں کو ملے گی۔ صرف طلاق دینے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو محروم کر دوں، طلاق ہو گئی تو ان کا رشتہ تو ختم ہو گیا، اب ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور بیٹوں کے نام پہ ساری جائیداد کر دی۔ اب یہ بندہ ابھی زندہ تھا، بیمار تھا، بیوی نے جا کر شکایت کر دی سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے، اب ہماری اس کو ضرورت نہیں رہی، اس نے طلاق دے دی اس لیے کہ وراثت سے محروم کر دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس، اس کو بولو کہ جا کر رجوع کرے اپنی بیویوں سے، دوبارہ رجوع کرے، ان کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو یہ فوت ہوگا، یہ میں امیر المومنین میرا حکم ہے کہ یہ فوت ہوگا، اس کی جہاں قبر بنے گی میں وہاں جاؤں گا اور اس کی قبر پر میں کوڑے ماروں گا، اس کی قبر پر میں کوڑے ماروں گا، اور یہ کوڑے لوگ دیکھیں گے کہ امیر المومنین نے اس کی قبر پر کوڑے مارے تھے، اس لیے کہ اس نے بہت بڑی زیادتی کی تھی کہ وراثت جو بیویوں کا حق تھا ان کو طلاق دے کر وراثت سے ان کو محروم کر دیا، اور پھر قیامت تک لوگ اس کی قبر پر عبرت حاصل کریں گے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے اپنی بیویوں کو آخری وقت میں طلاق دے دی تھی۔ جب یہ فیصلہ امیر المومنین نے کیا تو وہ ڈر گیا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ امیر المومنین کا فیصلہ ہے، تو اب یہ جو ہے دوبارہ اس نے رجوع کر لیا اپنی بیویوں سے، اور پھر توبہ طائب بھی ہوا، کہا کہ میں فوت ہو جاؤں، بیٹوں کو کہا کہ بیویوں کو بھی حق دینا ہے میری بیویوں کا۔ تو یہ امیر المومنین نے فیصلہ کیا۔ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وراثت سے محروم کرنے کے لیے پتہ نہیں عجیب عجیب فیصلے کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ فیصلے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو حق یہ ہے کہ ایک تہائی 3 حصے کیے، ایک حصہ صدقہ کر سکتا ہے مسجد کے نام پر، کسی اور کے نام پر، لیکن وارث کے لیے صدقہ بھی جائز نہیں ہے کہ یعنی ایسا وارث جو وارث بن رہا ہے مرنے کے بعد اس کے نام پر کر دے کوئی چیز، ایسا درست نہیں ہے، ایک ہی کے نام ساری کر دے، یہ بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو یہاں پر اب یہ آخری بات کرنے لگا ہوں کہ اس حدیث کا مقصد کیا تھا کہ امام نووی اخلاص کے باب پہ لائے ہیں، اخلاص کے باب میں اور نیت کے باب میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت یہ معاملہ تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے ساتھیوں کے پیچھے رہ جاؤں گا؟ مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھی فوت ہو جائیں گے اور میں پھر بھی زندہ رہوں گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اگر ایسا ہوا تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ ہاں تیری زندگی بڑی ہوگی، تجھ سے کافروں کو نقصان پہنچے گا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب پھر بھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، اس حدیث کا نیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق نیت کے ساتھ اس طرح ہے کہ یہ صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، اس نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، اور جس صحابی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ یہی چاہتے تھے کہ ہماری موت بھی مدینہ میں ہو، موت بھی مدینہ میں ہو تاکہ ہجرت کا اجر ہمارا ضائع نہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دعا فرمائی تھی، اور یہ دعا فرمائی تھی اے اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت کو جاری رکھنا، مطلب یہ کہ اگر یہ ہجرت کے بعد کہیں اور فوت ہو جائے تو اللہ ان کے اجر کو ضائع نہ کرنا۔ یہ جو ان کی نیت تھی
کہ ہم مدینے کے اندر ہی فوت ہوں، اے اللہ اس نیت کو ضائع نہیں کرنا، چاہے کہیں بھی فوت ہو لیکن ان کو ہجرت کا اجر ملے گا۔ اس حدیث کا یہ نیت کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اس پوری حدیث کو اس باب کے اندر لایا کہ آخری ٹکڑے کے اندر نیت کا مسئلہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خولہ کے لیے دعا کی تھی اور ان کے لیے یہ کہا تھا کہ اللہ اس پر رحم فرما، اس لیے کہ وہ ہجرت کر ہی نہیں سکے تھے اور مکے کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہجرت ایک بہت بڑا اجر تھا جس سے وہ محروم رہے، تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے الگ سے دعا کی۔ تو یہ مطلب ہے کہ جہاں بھی آپ ہوں، جو نیت ہے آپ کی اچھی نیت ہے تو اس کا اللہ ضرور اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔